سٹارٹ لوں اور پھر میں دنیا کو بتا سکوں دیکھیں جی میں نے اس ٹکڑے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. آج صبح میں نے گاؤں فون کیا کیونکہ وہاں پہ 10-15 لوگ ہیں, تو میں نے ہمیشہ میں یہ پوچھتا ہوں اچھا بھائی کیا حالات ہیں, تو ان کی آواز جو ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ وہ مصیبت میں ہیں یا خوش ہیں. تو آج وہ ذرا ایک خوشی میں تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے, کہیں گے سر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. میں نے کہا کیا, کہیں گے سر جہاں سے پانی اترا ہے وہاں تو سر جی وہ دریا کی سرخ مٹی ہے. واہ واہ. تو میں نے کہا کتنے انچ, اب میرا بھی یہ میں نے کہا کتنے انچ ہے, تم نے دیکھا ہے اس کو کتنے انچ ہے, کہیں گے سر وہ 3 انچ ہے. تو کہیں وہ 3 انچ ہے, اگر کھڈا ہے تو وہاں 1 فٹ ہے, اگر چھوٹا وہاں پہ 6 انچ ہے. تو میں نے کہا پتہ ہے تمہیں اس چیز کا, کہہ لیں گے سر یہ تو سونا, یہ تو ہمارے زمینوں میں یعنی جو زمین کئی سالوں سے آپ نے پیسٹیسائڈ ڈالے, دوائیاں ڈالی اور زبردستی اس سے آپ نے گرو لیا, آپ نے اس سے پروڈکشن لی, اب وہاں پہ ایک سلٹ آ گئی ہے. سلٹ آ گئی اور سلٹ تو سونا ہے. تو کہہ لیں گے سر پتہ ہے ہم کیا کریں گے. میں نے کہا کیا کریں گے, کہہ لیں گے ہم اس میں سونف ڈالیں گے, ہم اس میں چنا ڈالیں گے, ہم یہ کریں گے اور سر یہ چیز. میں نے کہا دیکھو ایک آدمی, ایک اپرچونٹی, ایک وہ بندہ جا رہا ہے کیونکہ وہ دیکھو ہاری ہے, وہ جا رہا ہے, وہ اپنا گھر تو اس کا گر چکا ہے, وہ گھر نہیں دیکھ رہا. وہ جیسے آپ کرکٹر دیکھو کہ پچ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ بال کیا باؤنس. ہمارے کرکٹر پچ نہیں دیکھتے. وہ ایک الگ سی وہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا, میرے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے. تو میں نے کہا دیکھو وہ جا کے صرف اور صرف زمین دیکھ رہا ہے اور اس مٹی کو سونگ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. ایک ہوپ ہے کہ نہیں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور ہم نے کام کرنا ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے اور یہی ایک ہوپ دینا ہے. اور ایگزامپل ہم نے انڈیویجلی سب نے سیٹ کرنا ہے, اور جب سب ایک ایک کر کے سیٹ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے. آئی تھنک یہ جو اسٹوری جو ابھی آپ نے کہی ہے نا, یہ آئی تھنک شیئر ہونی چاہیے, دوسرے لوگوں سے بھی شیئر ہونی چاہیے. بیکاز آئی ٹیل یو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں ایک جو چھوٹی سی گلیمر آف ہوپ ہے نا, وہ اگر نظر آ جاتی ہے نا, وہ چھوٹی سی ایک امید کی کرن تو بہت آگے تک لے کے جاتی ہے. میں دینی چاہیے. میں ٹیلی ویژن پہ بہت سے جو دانشور اپنے آپ کو کہیں گے نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں جی 2 سال تک نہیں جا سکتے ہیں, 3 سال تک نہیں جا. ارے بھائی اگر آپ ابھی سے یہ بات کرنی شروع کر دو گے کہ جی 2 سال 3 سال تک نہیں جا سکتے تو آپ کہاں لے کے جا رہے ہو نیشن. اچھا میں بار بار, آج پہلی مرتبہ مجھے کسی نے صحیح جواب دیا ہے, کیونکہ میں بار بار ہر پروگرام کے اندر اب اٹھا کے دیکھ لیجیے میں ہر آدمی سے یہ پوچھتا ہوں کہ پلیز مجھے بتائیے کب تک جا سکتے ہیں. کوئی 3 مہینے کا کہتا ہے, کوئی 5 مہینے کا کہتا ہے, کوئی 10 مہینے کا کہتا ہے. کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا جو ابھی آپ نے کی. دیکھیے اٹس امیڈیٹ رائٹ ناؤ, آپ کوشش کریں چیزیں ہوتی جائیں گی. اچھا دوسرا جو آج مجھے سننے میں آیا کہ ہمارے بہت سے لیڈرز نے یہ کہا کہ بھائی یہ سیلاب تو پانی کا سیلاب نہیں ہے, تو لوگوں کا سیلاب ہے, اب یہ انقلاب آئے گا. بھائی آپ کیا خون خرابے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی بندوقیں دینا چاہ رہے ہو کہ جی وہ لوٹ مار شروع کر دیں, چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلنی شروع ہو جائیں گی, پھر تو کوئی نہیں بچے گا. نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے میں بغیر کچھ کہے لیکن ایک بات ضرور ہے, لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ امیجن کیجئے جو سیال کوٹ کے اندر ہوا ہے, مطلب آپ میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ایک ایسی نیشن کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز کہ جہاں ہم واقعی اٹس ریلی وریسم, اٹ از ریلی وریسم. تعلیم کی اتنی شدید قلت ہے, اتنی شدید قلت ہے, آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی بربریت کے نئے باب رقم کر رہے ہیں. یہی تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنے لوگوں نے ای میلز کیے. میں گوگل یوز میں ٹویٹر یوز نہیں کرتا, میں فیس بک یوز نہیں کرتا, تو میرا اونلی ایکسس جو ہے میرے جو غیر ملکی دوست ہیں ان کا اونلی ایکسس میرے ساتھ میری ای میلز ہیں. یقین مانیے مجھے 3-3 ہزار سے زیادہ ای میلز آئی ہیں جو اسپیسیفکلی اسے ایک حادثے کے لیے لکھی گئی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ سوچ کے دیکھیے کہ یہ آئی ڈی پیز جو یہاں آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, اگر ہم نے ان کی ٹیک کیئر نہیں کی تو ان کو آپ کیا آپشن دے رہے ہیں؟ ان کے پاس ان کے کیا بچوں کے پیٹ نہیں ہیں؟ ان کے پاس بچے نہیں ہیں کیا؟ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے کیا؟ وہ جینا نہیں چاہتے؟ ہم کو تو رسپانسبلٹی فیل کرنی پڑے گی. جیسے آپ نے بتایا نا کہ جب آپ اسکول نہیں جاتے تھے تو 4 مشٹنڈے آتے تھے اور وہ آپ کو اٹھاتے تھے اور لے کے چلے جاتے تھے. ہمیں وہ 4 مشٹنڈے چاہیے جو آئیں, اپنی ذمہ داری فیل کریں اور آ کے کہیں یہ ہمارے آئی ڈی پیز ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بے تحاشا ظلم ہوا ہے, آئیے ان کو ہم آباد کرتے ہیں. یہ تو ہماری سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم نے یہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں رکھی تو ہم بہت بڑے کیوس کی طرف جائیں گے, بہت بڑے کیوس کی طرف جائیں گے. موصف آپ کی طرف آتا ہوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ایک حدیث بیان کروں گا جسے ہمارے بڑے بھائی نے بیان کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کو جذبہ دینے اور امید دینے کی ضرورت ہے. بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں دو متنفر مت کرو لوگوں کو.
یعنی لوگ ویسی پریشان ہیں اور آپ ان کو اور زیادہ خوفزدہ کر رہے ہیں، اور زیادہ ڈرا رہے ہیں، اور زیادہ مایوسی کے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مایوسی کے گڑھوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو امید کی کرن دیجئے، ان کے ہاتھ پاؤں مضبوط کیجئے، ان کو کمر ہمت باندھیے اور ان کے ساتھ تعاون کیجئے. وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو. تو ہماری جو تاریخ ہے، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، دیکھیں کہ اس کے اندر ہماری بنیادی یہی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاون رہے ہیں ہر موقع پر. ایک کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں مزید بات ہوگی. ایک بیٹا نعت رسول مقبول اگر کچھ ہو جائے اس موقع پہ. اپنی مخلوق پر رحم کر، رحم کر اے خدا، رحم کر. زلزلے ہم پہ آنے لگے جا بجا، بجھ گئے زندگی کے دیے جا بجا. کیسا سیلاب ہے، ہو گئے در بدر. رحم کر، رحم کر اے خدا، رحم کر. کتنی مظلوم ہے آج انسانیت، ہم کو کر دے عطا پہلی سی عافیت. ہو جا گر کے مولا دعا میں اثر. رحم کر، رحم کر اے خدا، رحم کر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. یعنی کہ ابھی جب ہم سب یہ بات کر رہے تھے، علم کے حصول کی بات تھی، لیکن پتہ نہیں موضوع کہاں سے نکلا، کہاں چلا گیا. تو نیتوں کی بات آخر میں آ گئی، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نیتوں کی بات ہے. تو بہت پہلے خان صاحب نصرت فتح علی خان کی میں نے ایک قوالی سنی تھی، اور جاوید اختر صاحب کی وہ لکھی ہوئی ایک نظم تھی. قوالی کیا، ایک نظم تھی. شہر کے دکانداروں، شہر کے دکانداروں، کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے، تم نہ جان پاؤ گے. جانتا ہوں میں تم کو، شوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے. پھر بھی لفظ چنتے ہو، یعنی حرف بنتے ہو، ان کے درمیاں کیا ہے، تم نہ جان پاؤ گے. شہر کے دکانداروں، کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے، تم نہ جان پاؤ گے. جانتا ہوں میں تم کو، شوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے. پھر بھی لفظ چنتے ہو، یعنی حرف بنتے ہو، ان کے درمیاں کیا ہے، تم نہ جان پاؤ گے. میں نے کیوں کہا ہے؟ شاید اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں اس بات سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم نے اب کچھ نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی. ایوب صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کو مصروفیات کی بنا پہ جانا پڑ رہا ہے، بہت شکریہ. میں اصل میں بیسیکلی سارے سامان کی پیکنگ کر رہا ہوں جو میں نے صبح بھجوانی. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، ویری پراؤڈ آف یو. آپ کا بہت شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو. آپ تو میرے ساتھ ہی ہوں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بھی جاگ جاگ کے کچھ عجیب سا ہی ہو گیا ہوں. تو اس لیے لاہور اور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر کے بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز فجر ادا کریں اور روزہ اختیار کریں. میں آپ سے صرف ایک بات ضرور کہوں گا، علم کا حصول بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میری مدر نے مجھے ایک آرٹیکل دیا تھا